مفتی صاحب یہ فرمائیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ عورتوں کو اکثر محروم کر دیا جاتا ہے کہ جی شادی کر دی ہے، پلتی رہی ہو، یہاں سے پڑھتی رہی ہو وغیرہ وغیرہ جو بھی کہہ دیں اس کو، تو کیا اگر عورت ایسی یا بچی کوئی یا بہن وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو اس کو تو وہاں سے ملنا چاہیے نا، ظاہر ہے کیونکہ اس کا حق تو ہے، تو کیا ہمارے جو قوانین ہیں اس میں ایسی ایک گنجائش ہے کہ عورتوں کو ان کا حق مل جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراثت کے حوالے سے جتنی شریعت نے جز رسی کے ساتھ احکام بیان کیے ہیں، کسی اور چیز کے اتنے احکام بیان نہیں کیے۔ قرآن کریم کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اصول ذکر کیے گئے ہیں جی۔ نماز کے بارے میں فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، لیکن نماز کی جو ہے وہ رکعتیں کتنی ہیں، فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، کن سے نماز نہیں ہوتی، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ وہ آتوا الزکوٰۃ، لیکن اگر ہم دیکھیں تو زکوٰۃ کے بارے میں کوئی تفصیل موجود نہیں ہے کہ اموال زکوٰۃ کون کون سے ہیں، مستحقین زکوٰۃ کون کون سے ہیں، سنت سے ملتے ہیں، اور اسی طرح مطلب ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں لگتی، ایک پورا باب ہے۔ لیکن صرف یہ ہے حج کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لیکن اس کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، ممنوعات حرام کیا ہیں، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر، لیکن وراثت ایک ایسا شرعی حکم ہے کہ قرآن کریم کے اندر اس کی جزیات تک ذکر کی گئی ہیں۔ بالکل ٹھیک، یعنی اگر تین قسم کے وارث ہیں جن کو مطلب کہ ذی الفروض بھی کہتے ہیں، پھر عصبات ہیں، پھر ذی الارحام ہیں، تینوں کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد حصے ہیں، دوسرا حصہ ہے، ثلث ہے، ربع ہے، سدس ہے، سمن ہے، یہ آٹھوں کے آٹھوں حصے جو ہیں چھ حصے قرآن کریم کے اندر جو ہے یہ موجود ہیں۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ صحیح، تو یہ اتنی جزرسی کے ساتھ اور اتنی تفصیل کے ساتھ جزیات کو ذکر کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کریم کی نظر میں، احادیث مبارکہ کی نظر میں، پوری شریعت کی نظر کے اندر میراث کی کس قدر اہمیت ہے۔ ٹھیک، تو یہ اہمیت کے حوالے سے ہے۔ اس میں عورتوں کی میراث کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور عورتوں کی میراث کے حوالے سے میں عام طور پہ عرض کرتا ہوں کہ کل 12 ذوی الفروض ہیں، یعنی جن کے حصے شریعت نے دیے ہیں، ان میں سے 8 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں۔ ٹھیک، عام طور پہ کہتے ہیں کہ شریعت نے عورتوں کو حصہ نہ دیا، ہمارے بعض NGOs والے وہ بڑا سوال اٹھاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے جو شریعت کا جو قانون ہے وراثت کا، اس کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، 12 میں سے 8 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں۔ صحیح، اور مرد جو ہیں ان میں سے ان کو آگے پھر کیا کیا کہ جو بیٹے ہیں، بھائی ہیں، پوتے ہیں، ان کے حصے بھی متعین نہیں ہیں۔ پہلے عورتوں کے حصے متعین کر دیے، اور متعین کرنے کا مطلب یہ ان کو پہلے ملے گا، بچ گیا تو پھر بیٹے کو، بھائی کو، اور اسی طرح یہ دوسروں کو ملے گا، بچا ہوا ان کو ملتا ہے، ان کو ہم عصبات کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کی اہمیت کی علامت ہے کہ عورتوں کا حصہ جو ہے وہ شریعت نے باقاعدہ جو ہے وہ متعین کر دیا۔ بالکل ٹھیک، قرآن کریم کے اندر خواتین کے باقاعدے جو ہیں وہ حصے جو باقاعدہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ذکر کیے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہی ہے کہ عورتوں کو عام طور پہ محروم کیا جاتا ہے، اور محروم کرنے کی عموماً وجہ یہی ہوتی ہے کہ چونکہ وہ دوسرے خاندان میں چلی جاتی ہیں، اور مرد جو ہوتے ہیں وہ ادھر ہی رہتے ہیں، اپنے خاندان میں ہی رہتے ہیں، تو اس لیے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری جائیداد، ہمارا حصہ جو ہے وہ دوسرے گاؤں میں چلا جائے، دوسرے خاندان میں چلا جائے۔ اس طرح وہ خاندان والے نہیں چاہتے کہ ہماری بچیاں یہاں دوسری جگہ جن کی شادی ہوئی ہے تو ہمارا، اور یہ ایک نیچرلی اور ایک فزیکلی تو نہیں کہہ سکتے، نیچرلی یا فطری ایک چیز ہوتی ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی جو وراثت ہوتی ہے اس انسان کو کل بھی تعلق ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، وہ نہیں چاہتا کہ یہ کسی اور کے حصے میں چلی جائے۔ باقی مال و دولت تو دے دیتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن خاص طور پہ زمین اور مکان یہ بچیوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ زیادتی ہے۔ اب یہاں 2 چیزیں حضرت ہیں، اس کو مطلب ہے کہ ذہن میں رکھنا چاہیے مسئلے کے اعتبار سے۔ جب تک انسان زندہ ہے اس وقت وہ اپنے کل مال کا مختار ہے۔ ٹھیک، وہ اپنا اگر کل مال کسی کو دینا بھی چاہے، صدقہ کرنا چاہے، ٹھیک ہے، کر سکتا ہے، مسجد میں دینا چاہے، کسی مدرسے میں دینا چاہے، کسی رفائی ٹرسٹ میں دینا چاہے، اگرچہ مطلب ہے کہ اولاد کے ہوتے ہوئے اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے، صحیح، اپنی اولاد کو دینا چاہیے، اور شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ اپنی اولاد کو آپ نے فرمایا کہ آپ کی اولاد کو اس حالت میں چھوڑیں کہ یتکففون الناس، لوگوں سے وہ مانگتے پھریں، یہ بہتر ہے کہ آپ ان کو غنی چھوڑیں۔ لیکن ایک ہے ضابطہ، ضابطے کے اعتبار سے اگر کسی کو دے جاتا ہے سارے کا سارا مال تو وہ دے سکتا ہے،
زندگی میں بیٹی کو زیادہ دے، بیٹے کو کم دے، بیٹی کی پڑھائی پہ زیادہ خرچ کرے، اس کی مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں شادی پہ خرچ کرنا چاہے، وہ تو زندگی میں جو چاہے کرنا چاہے کر سکتا ہے، کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ ہبہ کرنا چاہتا ہے، ہدیہ کرنا چاہتا ہے زندگی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر برابری ہو، پھر للذکر مثل حظ الانثیین نہیں ہوگا، بیٹے کو دگنا دیا جائے، بیٹی کو اکیلا دی، ایسا نہیں ہے۔ زندگی کے اندر جب وہ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر آپ تقسیم کیا جائے، اس میں وراثت کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کو فوت ہوتا ہے تو پیچھے سے وہ بہن بھائی جو شیر و شکر تھے، آپس میں محبت تھی، مودت تھی، اپنا بڑا ایک محبت ہے والدین کے ہوتے ہوئے، تو وراثت کی وجہ سے ان میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ درست ہے۔ فلاں کو پلاٹ دے دیا تھا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ یہ ایک مسئلہ چند دن پہلے ہمارے پاس آیا اور یہ کہا تھا بیٹی کو فلاں بیٹی کو پلاٹ دے دیا تھا، اس وقت اس کی قیمت 10 لاکھ تھی، ابھی اس کی 1.5 کروڑ قیمت ہے، تو ابھی جو باپ چھوڑ کے گیا تو ہمیں اس میں سے 1.5 کروڑ دیا جائے۔ صحیح۔ آپس میں اچھا خاصا جو ہے وہ جھگڑا جب شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے اگر وہ اپنی زندگی میں وراثت کے حصوں کے اعتبار سے بھی تقسیم کرنا چاہتا ہے، اگر یہ وراثت تو نہیں ہوگی، وراثت تو مرنے کے بعد جو چیز بات جاتی ہے اس میں جاری ہوتی ہے، زندگی میں جو کرے گا وہ وراثت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ میرے بعد میری اولاد میرے مال پہ آپس میں کٹ مرے، یہ نہیں ہے۔ تو زندگی میں مطلب ہے کہ تقسیم کرنا چاہے تو وہ اتنے حصے کر کے دے کے سارے کو مطلب ہے نام لگوا کے چلا جائے تاکہ بعد میں لڑتے نہ رہے۔ اس کی بھی فقہاء نے اجازت دی ہے، علامہ شامی نے اور دیگر فقہاء نے دی ہے کہ وراثت کے انداز پہ تقسیم کرے، ہوگی نہیں وراثت، لیکن وراثت کے طرز پہ کرنا چاہے کہ بیوی کو جو ہے اپنی بیوی کو 8واں حصہ دے جائے، اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ دگنا دے جائے، بیٹی کو کرے، اس انداز سے بھی کرنا چاہے تو کر لے۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد اب جو چیزیں باقی بچ گئی ہیں، چاہے اس کا جائیداد ہے، پلاٹ ہے، یا اسی طرح اس کا بینک بیلنس ہے، اب اس کے اندر وہی ضابطہ جاری ہوگا جو شریعت نے متعین کیا ہے کہ بیٹے کو اتنا دینا ہے، بیٹی کو اتنا دینا ہے، بیوی کو اتنا دینا ہے، دادی کو اتنا دینا ہے، وہ پھر اسی مطابق تقسیم ہوگا۔ اس میں سے جو ہمارے ہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بیٹی کی تعلیم پہ اتنا خرچ ہو گیا، بیٹی کو ہم نے جہیز میں اتنا دے دیا، ہم نے فلاں جگہ پہ اس کا خرچہ کیا، ہوتا تو ہے، اس میں تو حضرت کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ بیٹیوں کی شادی پہ مطلب ہے کہ لوگ جو ہے 20-25 لاکھ عام ہمارے ہاں معاشرے میں لگا دیتے ہیں، تو بیٹے پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملا، اس کی شادی پہ اتنا خرچ ہو گیا۔ تو یہ بات واقعتاً ہوتی ہے، لیکن یہ بات یہ اگر یہ نہ چیز پیدا ہو تو باپ کو اپنی زندگی میں ہی مینج کر کے جانا چاہیے تاکہ میں بعد میں یہ چیز، لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اب اس کے بعد کوئی کہہ نہیں کہہ سکتا کہ بیٹی کو مطلب ہم نے جہیز میں دیا تھا یا یہ کیا تھا وہ نہیں کیا تھا، اب وراثت میں ہی تقسیم ہوگا۔ اس کو جو ہے اس کا حصہ ملے گا، بیٹیوں کو اس کے حساب سے ملے گا، بہنوں کو اپنے حساب سے ملے گا، دادی دادا وہ جو اصول ہیں پورے وہ سارے کے سارے اسی کے دوار میں۔ اب کسی کو محروم کرنا یہ درست نہیں ہوگا، اس کی بڑی سخت جو وعیدیں ہیں قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہیں، اور یہ ظلم کے ساتھ کسی کا مال کھانا، احادیث مبارکہ کے دن بڑی وعیدیں جو ہے موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ فرمایا کہ اس کی زمین کے جو ہے 7 زمینیں توق بنا کے اس کے گلے میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی میں کے اندر بھی جو وہ کرنا چاہے کر کے چلا جائے کہ تاکہ بعد جو ہے اولاد آپس میں مسائل جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔